اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين۔ اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين۔ صحیح جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی جو حدیث ہے یہ دل کو ہلا دینے والی ہے۔ اس میں بد دعا کا ذکر ہے۔ بد دعا ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی ذات کے لیے سننا پسند نہیں ہے، اور لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دعائیں لینے والے کام بہت کم ہی کرتے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ ہم سے جان بوجھ کے یا انجانے میں اس طرح سے زیادتی ہو جاتی ہے کہ اگلے بندے کے دل سے ہمارے لیے دعا کے بجائے بد دعا نکل جاتی ہے، اور اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ باتوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ریئیکٹ کیا ہوگا، لیکن ہم پھر بھی جسے انجان بن جاتے ہیں۔ تو بد دعا جو ہے جس کے دل سے نکلتی ہے ڈائریکٹ عرش تک جاتی ہے اور قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہوتا ہے۔ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ کوشش یہ کرنی ہے اپنی زندگی میں دعاؤں کو شامل کرنے کے لیے اور بد دعا سے دور رہنے کے لیے، کہ ہمارے انڈر جو بھی لوگ ہیں جن پہ ہمارا کنٹرول ہے، جو ہم سے چھوٹے ہیں حیثیت میں یا عمر میں کسی بھی لحاظ سے، ہم ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ نہ کریں کہ ان کا دل دکھ جائے اور وہ ہمیں دل ہی دل میں بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ حسن معاملہ جو ہے وہ دعائیں لینے والا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس بد اخلاقی، تکبر، انا یہ انسان کی ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے جو دوسرا شخص ہے وہ کبھی بھی دعائیں نہیں دیتا، بلکہ بد دعائیں جو ہے وہ اس کے دل اور زبان سے نکلتی ہے۔ تو ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے اور قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اتنا اچھا کر دے کہ ہم دعائیں لینے والے بن جائیں اور ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔